لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے قانون شکن شکاری۔ اس کے مصنف ہیں لیونارڈ ہینڈے۔ تانوائے ایک قانون شکن شکاری ہونے کے باوجود اتنی خوبیوں کا مالک تھا کہ میں نے اپنی طویل شکاری زندگی میں ایسے لوگ کم ہی دیکھیں جو دلیری، جفاکشی اور جنگلی زندگی کے تجربے میں اس کے ہم پلہ ہوں۔ ان ساری خوبیوں کے ساتھ اس کی گمبھیر شخصیت اور چٹان جیسا مضبوط جسم اسے سیام کے جنگلوں میں کسی بھی ممتاز قبیلے کی سرداری دے سکتے تھے، لیکن اسے مجرمانہ زندگی زیادہ پسند تھی جو اسے راس نہ آ سکی، اور وہ ایک قانون شکن ہی کی حیثیت سے سفر آخرت پر روانہ ہوا۔ ابھی چند ہی روز پیشتر مجھے اس گاؤں کا پتہ چلا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ دریائے پاچان کی دوسری جانب سیام کے گھنے جنگلوں میں یہ گاؤں بینکاک جانے والی سڑک سے کچھ ہٹ کر واقع ہے۔ گاؤں میں اس کے ساتھیوں سے گفتگو کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے وہ غیر معمولی دلیر شخص تھا، اور اوائل جوانی میں ہی گاؤں بلکہ گرد و نواح میں بھی کوئی اس کے مقابلے کا شکاری نہ تھا۔ لیکن اس سے کسی طرح معلوم ہو گیا کہ گینڈے کے شکار میں بڑی دولت ہے، اور دریائے پاچان کے پار برطانوی ہند کا علاقہ اس شکار کے لیے بے حد مناسب تھا۔ تانوائے نے گاؤں بھر سے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور دولت کی خاطر دریا پار چلا گیا جہاں سے واپس آنا اسے نصیب نہ ہو سکا۔ میں اس کے ضعیف باپ سے بھی ملا جو آج بھی اس کے انتظار میں ہے، اور کسی صورت میں یہ ماننے پر تیار نہیں کہ تانوائے اس کا شیر جیسا بیٹا کسی دلدل کی تہ میں بے جان پڑا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میری اپنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اسے حقیقت حال سے آگاہ کرتا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر میرے سامنے ایک بار پھر تانوائے کی صورت پھر گئی، اور میں ان دنوں کی یاد میں کھو گیا جب میری ملاقات تانوائے سے ہوئی تھی۔ کئی برس گزرے۔ میں ان دنوں ملایا میں دریائے پاچان اور خلیج مالیون کے سنگم پر مقیم تھا۔ میرے پاس 2 نر ہاتھیوں اور ایک گینڈے کے شکار کا لائسنس تھا۔ برطانوی ہند میں یہ گینڈا نایاب تھا۔ نیپال کی ترائی کے علاوہ جنوبی آسام ہی وہ واحد علاقہ ہے جہاں یہ گینڈا پایا جاتا ہے، اور یہاں بھی اس کی نسل قانون شکن شکاریوں کے ہاتھوں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ جنگل بے حد گھنے ہیں اور شکاریوں کی کسی جماعت کو باقاعدہ طور پر اس جنگل کی گہرائیاں کھوجنے کی جرأت نہیں ہوتی، اس کے باوجود جنگلوں کے باشندے بلا لائسنس بندوقوں سے چھپ کر شکار کھیلتے، اور ان کا زیادہ تر نشانہ یہی گینڈا بنتا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وکٹوریہ پوائنٹ کے جنگلاتی محکمے نے نئے قوانین وضع کیے اور ممنوعہ علاقے کے گرد و نواح میں آتشی ہتھیاروں پر سخت پابندی لگا دی۔ ہر گاؤں کے لوگی یعنی مکھیا کو بندوق رکھنے کی اجازت تھی، لیکن اس کے علاوہ ہر بندوق خلاف قانون تھی۔ خصوصی جنگلاتی محافظ بھرتی کیے گئے جو ہر وقت شکاریوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے، اور ہر قانون شکن شکاری کی گرفتاری کے لیے بڑے بڑے انعامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ تانوائے کا نام ان قانون شکن شکاریوں میں سر فہرست تھا، لیکن محکمہ جنگلات کی ان ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود جب میں گینڈے کی تلاش میں نکلتا تو مجھے جا بجا تانوائے کی موجودگی کے نشانات ملتے۔ حالانکہ دریائے پاچان کی اس طرف اسے کسی نے نہ دیکھا تھا، لیکن میں اس کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ کئی بار مجھے درختوں پر اس کی کلہاڑی کی کاٹ نظر آئی۔ 4 متوازی لائنوں سے کٹی ہوئی 2 عمودی لائنیں، یعنی 4 شکاری جن میں سے 2 بندوقیں رکھتے تھے، لیکن اس کی قانون شکن سرگرمیوں کا منہ بولتا ثبوت بھی ایک روز ہمیں مل گیا۔ ہم کئی دنوں سے ایک کے بعد ایک دلدلی قطعے کی نگرانی کر رہے تھے، اور ہمیں چند مقامات پر گینڈے کی موجودگی کے نشانات بھی ملے تھے، اور مجھے اپنی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن نظر آنے لگے تھے۔ لیکن ایک روز میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔
उस रोज़ मैं अपने साथियों के साथ जंगल में दूर तक घुस गया, क्योंकि गैंडे के कदमों के निशानात उसके जंगल में जाने की गवाही देते थे। गर्मी की शिद्दत के बायस जंगल जहन्नुम बना हुआ था और हम पसीने से शराबूर जिस्मों को दलदली रास्तों पर घसीटते इस उम्मीद पर बढ़े जा रहे थे कि जल्द या बदेर हमारी इन तकलीफ़ों का इनाम हमें मिल जाएगा। और अचानक वो हमें मिल भी गया, लेकिन ऐसी हालत में जो हमारे वहमो गमान में भी ना थी। हम बेहद घने दरख्तों के एक झुंड को पार करके निस्बतन खुले दलदली किते में जा निकले थे, और वहाँ हमारी नज़रों के ऐन सामने एक गैंडे का पिंजर पड़ा था। करीब ही राख का एक बड़ा सा ढेर था जो अभी सुलग रहा था, और साथ ही एक बड़े से लकड़ी के बर्तन के जले हुए टुकड़े इस अमर की गवाही दे रहे थे कि गैंडे के गोश्त का एक एक औंस उबाल कर उससे खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ा जा चुका है। यही चीज़ें एक गैंडे की हकीकी कीमत हुआ करती हैं। दूर अफ्तादा रंगून में रहने वाले चीनी इस रस को सोने से तोल कर भी ख़रीद लेते हैं। उनका एतक़ाद है कि गैंडे के गोश्त का हर ज़रा और खून का हर कतरा मर्दानगी की पोशीदा क़ुव्वतें रखता है और नातवां इंसानों के लिए आब हयात साबित होता है। इन जाहिलाना ख़यालात के पेश नज़र गैंडे के जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाया नहीं किया जाता, हत्ता के पेशाब और फुजला भी रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के मकवियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मतमवल चीनी सिर्फ ढांचे के लिए 1000 रुपये दे सकता है, और तकरीबन इतनी ही कीमत गैंडे के सींग की मिल जाती है, जिसे पीस कर मुख्तलिफ मकवी दवाओं में डाला जाता है। ये हैं वो वजूहात जिन्होंने गैंडे के शिकार में पेशावर शिकारियों के लिए बेहद कशिश पैदा कर दी थी, और सियाम के जंगलों में बढ़ती हुई लाकानूनियत का असल सबब भी यही था। इस वाक़े के बाद कई रोज़ गुजर गए। रोज़ाना ही मैं मकामी शिकारियों के साथ जंगल के घने और दुश्वार गुजार हिस्से में सऊबतें उठाता, लेकिन कोहरे मकसूद से इतना ही दूर रहता जितना कि पहले रोज़ था। हत्ता कि मेरी छुट्टियां ख़त्म होने में सिर्फ़ 1 हफ़्ता रह गया, और मुझे रफ्ता रफ्ता यकीन होने लगा कि कोई भी मकामी शिकारी सलाहियत के एतबार से तानवाए का हम पल्ला होने का दावा नहीं कर सकता। यूँ भी सभी शिकारी उससे बेहद डरते थे और बाज़ दफ़ा तो उस इलाके में ही जाने से इनकार कर देते जहाँ उन्हें तानवाई की मौजूदगी का शक होता। बिलाशुबा तानवाई इस जंगल का बेताज बादशाह था। इन्हीं मायूस ख़यालात में गुम मैं एक रोज़ मालियून के बाज़ार में कुछ ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा था, और एक वाकिफ़ चीनी को बातों बातों में मेरी परेशानी का इल्म हुआ। बूढ़े चीनी ने मुझे मशवरा दिया जो मेरे दिमाग में पहले ही मौजूद था। उसने कहा कि मैं तानवाए से दोस्ती कर लूँ, सिर्फ़ इसी सूरत में उसे पकड़ सकता हूँ। मैंने बूढ़े चीनी का शुक्रिया अदा किया और उसके मशवरे पर गौर करने का वादा किया। उस रोज़ शाम को सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे लिए सिर्फ़ यही सूरत बाकी रह गई है कि किसी तरह तानवाए से मिलकर उससे दोस्ती कर लूं और दोस्ती के पर्दे में उसे पकड़ूं। सुबह होती मैंने काइलून को बुला भेजा, जिसके बारे में मशहूर था कि उसे तानवाए का एजेंट होने का फ़ख्र हासिल है। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और बिलाखिर इस फैसले पर पहुँचे कि अगर तानवाए गैंडे को ढूंढने में मेरी मदद करे तो मैं मकामी महकमा जंगलात में अपने असर व रसूख से काम लेते हुए हर मुमकिन तरीके से ये कोशिश करूँगा कि उसे उसकी बंदूक का लाइसेंस भी मिल जाए और शिकार खेलने का इजाज़तनामा भी। मकामी अफसरों से मेरे गहरे दोस्ताना मरासिम थे और मुझे अपनी कामयाबी का यकीन था, लेकिन मैंने ये भी सोच लिया था कि बिलफ़र्ज़ अगर अफसराने महकमा उसे किसी सूरत में भी माफ़ करने पर रज़ामंद ना हुए तो मैं जल्द अज जल्द ये कोशिश करूँगा कि मेरे और तानवाई के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फासले हायल हो जाए। तब ही उसे मेरे वादों की नापायदारी का एहसास होगा और उस वक्त मैं कम अज़ कम 1000 मील दूर पहुँच चुका हूँगा। मैं मानता हूँ कि सोचने का ये तरीका कानून और अखलाक की नज़र में काबिल गिरफ्त है, लेकिन मेरा वास्ता एक मशहूर ज़माना मुजरिम शिकारी से पड़ने वाला था और मैंने उसके हथकंडे उसी पर आज़माने का फ़ैसला कर लिया था। उसी रोज़ आधी रात के बाद मैं काइलून के हमरा मालियून के बाज़ार से गुज़र रहा था।
دکانیں تمام بند تھیں اور بے گھر غریب مزدور درجنوں کی تعداد میں فٹ پاتھ پر ٹانگیں پسارے پڑے سو رہے تھے۔ کائنات کا ہر ذرہ جیسے خواب خرگوش میں گم تھا، لیکن جنگل کی زندگی جاگ رہی تھی۔ ذرہ ذرے کی گھات میں اور رات کے شکاری اپنی اپنی جد و جہد میں مصروف تھے۔ ہم دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور دور دریا میں چپوؤں کی شپا شپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر دریا کی چھوٹی چھوٹی لہروں نے ہمارے اجنبی ملاقاتی کی آمد کا اعلان کیا۔ چند لمحوں بعد اندھیرے سے ایک بڑی کشتی پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور قریب ہی کنارے پر آ لگی۔ ایک سیاہ فام تنومند شخص کشتی سے اترا اور ہمیں دیکھا۔ وہ تانوائے تھا۔ اس کے عقب میں 4 جوان بندوقیں سنبھالے کھڑے تھے۔ میں اپنے کپڑوں میں ایک کولٹ پستول چھپا لایا تھا۔ ابھی میں تانوائے پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ تانوائے اور کائلون کے درمیان ایک ناقابل فہم سی زبان میں باتیں ہو رہی تھیں، لیکن فضا میں شدید بے اعتباری اور کھنچاؤ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سانبھروں کا ایک ریوڑ کسی ایسی ندی سے پانی پی رہا ہو جو شیروں کے لیے مخصوص ہو۔ تانوائی کا ایک ساتھی کشتی کی رسی کو یوں تھامے کھڑا تھا جیسے پلک جھپکنے میں فرار ہونے پر آمادہ ہو۔ کافی دیر گزر گئی۔ گفتگو میں آہستہ آہستہ ٹھہراؤ سا آتا گیا۔ میں اس اثناء میں محض ایک خاموش تماشائی کی مانند کھڑا رہا، حتیٰ کہ تانوائی کچھ کہتے ہوئے مڑا اور بڑھ کر کشتی میں بیٹھ گیا اور اس کے 4 باڈی گارڈ بھی فوراً کشتی میں چلے گئے اور چند لمحوں میں کشتی دریا کی لہروں میں چلتی ہوئی اندھیرے کی چادر میں تحلیل ہو گئی، اور پھر رفتہ رفتہ چپوؤں کی آواز بھی جنگل کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد کائلون نے مجھے بتایا کہ اگر تانوائی نے میرے وعدوں کو قابل توجہ سمجھا تو کل کسی وقت ہمیں اس کی اطلاع مل جائے گی اور فوراً ہی ہم گینڈے کی تلاش میں روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور نسبتاً مسرور دل کے ساتھ کائلون کے ہمراہ اپنے ٹھکانے کی طرف واپس ہوا۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت ہمیں تانوائی کی رضامندی کی اطلاع مل گئی۔ اس نے ہمیں کم از کم 2 روز کے راشن اور دیگر ضروری اشیاء کے ساتھ 10 میل دور ٹین کے ایک ویران کان پر پہنچنے کو کہا تھا۔ اس نے میری شرائط مان لی تھی۔ میں نے سوچا اب میرا واسطہ سیام کے خطرناک ترین قانون شکن شکاری سے پڑنے والا تھا، اور وہ یقیناً میرے ہمراہ کسی غیر شخص کی موجودگی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے صرف اپنے مسلمان اردلی ماجد کو ساتھ لیا اور ایک فوجی تھیلے میں ایک کیتلی اور ٹین کے 2 پیالوں کے علاوہ جتنا کھانے پینے کا سامان آ سکتا تھا ٹھونس لیا۔ میں نے ایک ٹارچ بھی رکھ لی اور دوسرے تھیلے میں ایک کمبل اور کافی کارتوس ڈال کر ماجد کے حوالے کر دیا۔ اس سامان کے علاوہ ہمارے پاس 2 رائفلیں بھی تھیں، ایک 318 رائفل نسبتاً ہلکے شکار کے لیے اور ایک 470 2 نالی جو صرف ہاتھی اور گینڈے کے شکار کے لیے تھی۔ میری جیب میں پستول بھی تھا۔ ہم جلد ہی تانوائی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ حسب وعدہ اپنے ایک مسلح ساتھی کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔ دن کی روشنی میں نے اس کا اصل حلیہ دیکھا۔ کمر سے لپٹے کپڑے کے علاوہ وہ سر سے پاؤں تک برہنہ تھا۔ اس کا جسم چٹان سے تراشا ہوا معلوم ہوا تھا۔ اس نے گلے میں کارتوس کی پیٹی ڈال رکھی تھی، جس کے ساتھ ہی پہلو میں بارود سے بھرا ہوا سینگ لٹک رہا تھا۔ چہرے مہرے سے تانوائی کو بدصورت ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر پتھر جیسا کھردرا پن تھا۔ نچلا جبڑا خلاف معمول آگے کی طرف نکلا ہوا تھا۔ وہ خاموش طبع انسان تھا۔ جتنے دن میں اس کے ہمراہ رہا اس نے بمشکل 10 الفاظ بولے ہوں گے، اور وہ بھی اس کے اپنے ماتحتوں کو سیامی زبان میں دیے جانے والے احکام تھے۔ اس کی ہر حرکت میں خود اعتمادی اور وقار تھا، اور جنگل میں اس کی نقل و حرکت کی قابلیت دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اسی جنگل میں پیدا ہوا ہو۔ اس نے ہمارے پھولے ہوئے سفری تھیلوں پر ناپسندیدگی سے بھرپور ایک نظر ڈالی اور اپنے ساتھی کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے ٹین کی کان کے اوپر چڑھائی پر چل پڑا۔
ہم دونوں بھی اس کے عقب میں چلے، لیکن جلد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس چڑھائی پر چڑھنا ہمارے لیے اتنا آسان نہ تھا جس آسانی سے تانوائے چڑھ رہا تھا۔ ڈھلان بے حد خطرناک تھی اور پاؤں جمانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تانوائے اور اس کا ساتھی کافی آگے نکل گئے۔ ہم نے بھی ہمت نہ ہاری اور تیزی سے ان کے پیچھے چلتے رہے اور پون گھنٹے کی شدید محنت کے بعد ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ تانوائے نے اشارے سے ہمیں بتایا کہ ہم چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گینڈے کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں اپنے آدمیوں کو بھیج رہا ہے۔ ہم نے اپنے سفری تھیلے اتار پھینکے اور اطمینان سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کوئی 1000 فٹ کے نیچے وسیع و عریض گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا جس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی جرأت کسی سفید فام کو نہ ہوئی تھی، اور اسی جنگل کی ڈھکی چھپی گہرائیوں میں تانوائے گینڈے کے شکار میں میری مدد کرنے والا تھا۔ جھونپڑی میں چند خشک لکڑیاں جلا کر ہم نے چائے بنائی اور پی کے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، لیکن کان جنگل ہی کی آوازوں پر لگے ہوئے تھے جس میں طرح طرح کے جانوروں کی ملی جلی آوازوں کے ساتھ مختلف جنگلی پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ اچانک ان آوازوں سے بلند تر جنگلی بانسوں کے ٹوٹنے کا تڑاخا سنا اور ساتھ ہی کسی دیوہے کل ہاتھی کی چنگاڑ سے جنگل گونج اٹھا۔ آواز صرف چند بار سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس اثناء میں سورج تیزی سے مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تانوائے کے کھوجی واپس آئے۔ انہیں کوئی تازہ نشانات نہ مل سکے تھے اور خاص جنگلی طریقے کے مطابق انہوں نے آتی تانوائے کے آگے خالی ہتھیلیاں پھیلا دیں اور زبان منہ میں گھما گھما کر آوازیں نکالیں۔ یہ ناکامی کا کھلا اعتراف تھا۔ تانوائے نے ان سے تو کچھ نہ کہا، لیکن ترجمان کے ذریعے ہمیں ان کی ناکامی کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر میں چاہوں تو آج ہی ہاتھی کا شکار کھیل سکتا ہوں، کیونکہ نیچے وادی میں چند ہاتھیوں کی موجودگی کے نشانات ملے تھے۔ میرے پاس چونکہ 2 ہاتھیوں کے شکار کا لائسنس تھا، اس لیے میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور فوراً ہی ہم دونوں تانوائے اور اس کے 5 ساتھیوں کے ہمراہ نسبتاً آسان راستے سے پہاڑی سے نیچے اترے اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہاتھیوں کے گروہ کے نشانات تو ہمیں جلد ہی مل گئے، لیکن ہم گروہ پر گولی چلانے کا خطرہ مول نہ لینا چاہتے تھے، اس لیے ہم گروہ سے بچھڑے کسی اکیلے ہاتھی کے قدموں کے نشانات کی تلاش میں پھرتے رہے۔ جلد ہی ہمیں ایک بڑے ہاتھی کے قدموں کے نشانات مل گئے جو گروہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ ہم فوراً ان نشانات پر چل پڑے۔ اسی اثناء میں سورج غروب ہو چکا تھا اور شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے جنگل میں دور بانس ٹوٹنے کی آواز سنی۔ تانوائے سانپ کی طرح رینگ کر جھاڑیوں میں چلا گیا۔ ہم سب بھی بے حد احتیاط سے اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ جنگل کے اس حصے میں رات کا اندھیرا تھا اور چند فٹ کے فاصلے پر تانوائے محض ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ گھنی جھاڑیوں کے ایک طویل سلسلے سے گزرنے کے بعد وہ اچانک رک گیا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر دیکھا، ہم سے 15-20 گز کے فاصلے پر ہمارا شکار کھڑا تھا۔ اس کا جسم عام ہاتھیوں سے بہت بڑا تھا۔ اس کے دانت اتنے بڑے قد کے باوجود زمین کو چھو رہے تھے۔ اتنے بڑے دانت دیکھ کر میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے کئی سال پرانے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ پہنچا تھا، لیکن گہرے اندھیرے کی وجہ سے ہاتھی پر فائر کرنے سے کامیابی کے امکانات مخدوش تھے، چنانچہ ہم ناکام لوٹ آئے۔ جھونپڑی میں پہنچے اور صبح جلد روانہ ہونے کا پروگرام بنانے کے بعد جھونپڑی کے فرش پر کمبل بچھا کر سو گئے۔ دوسرے دن صبح ہم طلوع آفتاب سے بہت پہلے روانہ ہو گئے اور جب تک سورج نکلا ہم پچھلی رات والے نشانات تک پہنچ چکے تھے۔ اس جگہ جہاں ہم نے پچھلی رات ہاتھی کو کھڑے دیکھا تھا، وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھی تھوڑی دیر ٹھہر کر آگے روانہ ہو گیا تھا اور اس دفعہ اس کے قدموں کے نشانات گھنے بانس کے جھنڈ اور خاردار جھاڑیوں سے گزر رہے تھے، لیکن تانوائے نے اپنی شکاری قابلیت سے کام لیتے ہوئے نسبتاً کم گھنے جنگل میں ایک لمبا چکر لگانے کے بعد تقریباً 2 میل پرے ہمیں پھر انہی نشانات پر لا ڈالا۔
اس طرح ہم نے وہ فاصلہ صرف 1 گھنٹے میں طے کر لیا جو ہاتھی نے رات بھر میں طے کیا تھا۔ یہاں نشانات کچھ زیادہ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ تازہ ٹوٹے ہوئے بانس اور ہاتھی کی لید جا بجا ہماری رہنمائی کر رہی تھی اور ہم آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک دور فاصلے پر ہم نے بانسوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ تانوائی نے اپنے آدمیوں کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں نہایت خاموشی سے اس طرف بڑھے جدھر سے آواز آئی تھی۔ جھاڑیوں کے ایک جھنڈ سے گزرنے کے بعد ہم بانسوں کے ایک قطعے میں جا پہنچے۔ اس قطعے کی دوسری جانب چند گھنی جھاڑیوں کی آڑ میں ہاتھی کھڑا تھا۔ اس کا پہاڑ جیسا جسم اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے پوری طرح پوشیدہ تھا، صرف اس کے بڑے بڑے کان اور سونڈ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا اپنے پنکھوں جیسے کان ہلا رہا تھا۔ ہم اس انتظار میں وہیں جھاڑیوں کی آڑ میں چھپے رہے کہ وہ کوئی حرکت کرے اور اس کے جسم کا کوئی نازک حصہ سامنے آئے تو ہم اس پر فائر کریں۔ ہمارا فاصلہ اس سے زیادہ 5-6 گز تھا اور جھاڑیوں کی آڑ سے اس کا ایک کیچڑ میں لت پت دانت نظر آ رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ تانوائی میرے قریب نہ تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ مجھ سے چند قدم دور کھڑا ایک درخت کی چوٹی کو دیکھ رہا تھا، پھر میری طرف مڑا اور اشارے سے مجھے بتایا کہ جلد ہی ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے گا، لہٰذا مجھے جلد ہی فائر کر دینا چاہیے۔ اس نے اپنے شانے سے بارود سے بھرا سینگ اتار لیا اور بندوق بھرنے لگا۔ ہوا کی تبدیلی تو میں بھی کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ بہت جلد ہاتھی ہماری موجودگی محسوس کر کے یا تو ہم پر حملہ کر دیتا یا راہ فرار اختیار کر لیتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اچانک ہی جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر اس پر فائر کر دوں۔ ہاتھی موٹی عقل کا حیوان ہے اور اس سے اتنے فوری رد عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن میں اس خطرے سے آگاہ ضرور تھا کہ میرا یہ فائر مہلک ثابت نہ ہوا تو چند ہی ثانیوں میں ہاتھی میرے اوپر ہوگا اور مجھے اپنے بچاؤ کا بالکل موقع نہ مل سکے گا۔ موت کے اتنے قریب کھڑے ہو کر میں نے کبھی گولی نہ چلائی تھی۔ جو ہی میں جھاڑیوں کی آڑ سے نکلا، ہاتھی بھی مڑا اور مجھ سے دور ہٹنے کے لیے پاؤں اٹھایا۔ میں نے اس کے دماغ کا نشانہ لے کر بندوق کی دونوں نالیاں خالی کر ڈالیں۔ گولیاں لگتے ہی ہاتھی درد و کرب سے اتنے زور سے چنگاڑا کہ زمین لرزنے لگی اور پھر اچانک ہی دھم سے گرا جیسے کسی ریل کے انجن نے پوری طاقت سے اسے ٹکر ماری ہو۔ ساتھ ہی میں نے اپنے عقب سے بھی فائر کی آواز سنی۔ یہ تانوائی کی LM کی آواز تھی۔ میں نے وہیں رک کر بندوق کا بریچ کھولا تاکہ تازہ کارتوس ڈال سکوں، لیکن ہاتھی اچانک ہی تیزی سے اٹھا اور بانس کے گھنے جنگل میں گھستا چلا گیا۔ میں نے فوراً بندوق میں کارتوس ڈالے اور ہم دونوں اس کے تعاقب میں دوڑے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک مختصر دوڑ ہوگی جو دوبارہ گرنے سے پہلے وہ ہاتھی دوڑنا چاہتا تھا۔ تانوائی چند ہی منٹوں میں مجھ سے کئی سو گز آگے نکل گیا۔ میں گرے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں سے بچتا بچاتا پسینے میں شرابور اس کے پیچھے دوڑتا رہا، لیکن ہاتھی کی حرکت کی آوازیں دور سے دور تر ہوتی گئیں اور پھر جنگل کے سناٹے میں گم ہو گئیں۔ آگے بڑھنا بیکار تھا، اس لیے میں وہیں رک کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ تانوائی بھی واپس آ گیا۔ اس نے اشارے سے مجھے بتایا کہ ہاتھی بری طرح زخمی ہو چکا ہے اور ہم کچھ دیر سستا کر دوبارہ اس کے تعاقب میں روانہ ہوں گے۔ ہمارے باقی ساتھی بھی ہم سے آ ملے۔ میرے کہنے پر ماجد نے وہیں چند خشک لکڑیاں جلا کر چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ شاید میرا نشانہ خطا گیا تھا، ورنہ طاقتور سے طاقتور جانور بھی 470 رائفل کی 2 گولیاں کھانے کے بعد اتنی جلدی ہوش میں نہیں آ سکتا۔ شاید گولی محض ہاتھی کی کھال کھرچتی گزر گئی۔ اس اثناء میں تانوائی اپنے ایک ساتھی کو ہاتھی کے تعاقب میں روانہ کر چکا تھا۔ پھر ہم سب اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ سورج نصف النہار سے ڈھلتا جا رہا تھا۔ گرمی بے پناہ تھی۔ راستے میں جا بجا خون کو دیکھ کر میرے شبہات زائل ہوتے جا رہے تھے۔ ہاتھی کا زخم یقیناً کھال کا زخم نہ تھا، کیونکہ کھال کے زخم سے اتنی مقدار میں خون نہیں نکل سکتا تھا۔
تقریباً 2 میل تک ہم ان نشانات پر چلتے رہے، پھر تانوائی نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ کم و بیش 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور ہمیں بتایا کہ ہاتھی اس کے اندازے کے مطابق زیادہ دور نہیں۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک دلدلی وادی میں داخل ہوئے۔ یہاں نرم زمین پر جا بجا ہاتھی کے قدموں کے نشانات تھے، جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ان راستوں پر بہت سے ہاتھی گزر چکے تھے، اور ہم کسی طرح یہ اندازہ نہ لگا سکتے تھے کہ ہم اپنے شکار کا تعاقب کر رہے یا کسی انجانے ہاتھی کا تعاقب کر رہے۔ ہمیں اس کے تعاقب میں چلتے کئی گھنٹے گزر گئے اور ہم تھک کر شل ہو چکے تھے، لیکن ہاتھی کے بڑے بڑے سفید دانتوں کے لالچ نے تھکان محسوس نہ ہونے دی۔ اچانک بلا کسی گرج چمک کے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چند ہی منٹوں میں کپڑے بھیگ کر ہمارے جسموں سے چمٹ گئے۔ رات گزارنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش کی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ہم نے پائن کے ایک بڑے سے گڑھے کے قریب ڈیرا جمایا۔ ذرا دیر بعد تانوائی نے پانی کے ندی نما گڑھے سے نہ جانے کس طرح چند مچھلیاں پکڑ لیں۔ اس کے ساتھیوں نے فوراً آگ جلا کر چاول ابال لیے اور مچھلیوں کو بھی آگ پر سینک ڈالا۔ ہم نے بھی اپنا راشن کا تھیلا کھولا اور سب نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا، چائے بنائی اور ایک ایک پیالہ پی کر لیٹ گئے۔ تانوائی کے ساتھیوں کا جلایا ہوا آگ کا الاؤ آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جا رہا تھا۔ ذرا دیر بعد بادلوں سے چاند نکل آیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، تانوائی کے سارے ساتھی زمین پر سو رہے تھے۔ تانوائی ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کے سینے کے مسلسل زیر و بم سے ظاہر تھا کہ وہ بھی اونگ رہا ہے۔ میں نے ماجد کو آنکھیں کھلی رکھنے کو کہا، وقتاً فوقتاً آگ میں چند لکڑیاں بھی ڈالنے کی ہدایت کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اونگ گیا۔ دن نکلنے سے 2 گھنٹے پہلے ماجد نے مجھے جگا دیا اور خود سو گیا۔ صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہوا۔ میرے کپڑے رات بھر میں جسم کی حرارت سے خشک ہو چکے تھے۔ تانوائی کے ساتھی جنگل میں کھانے کے لیے کوئی پھل ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے، لیکن انہیں جنگلی بیروں کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ وہی کھا کر وہ آگے چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تانوائی دن نکلنے سے پیشتری اپنا ایک آدمی ہاتھی کے تعاقب میں روانہ کر چکا تھا۔ ہم بھی تعاقب میں چل پڑے اور تانوائی کے اگلے ساتھی سے جا ملے۔ تانوائی نے اس سے کچھ باتیں کیں، پھر ہماری طرف گھوم کر ہاتھوں کی خالی ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھی کے تازہ ترین قدموں کے نشانات نہ مل سکے تھے اور اب اس کی تلاش میں مزید آگے بڑھنا بیکار تھا۔ پھر اس نے ہوا میں ہاتھ ہلا کر ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے وہ ہاتھی گویا ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا اور اب اسے ڈھونڈنا ناممکن تھا۔ میں نے اسے مزید کوشش پر آمادہ کرنے کی بہت سعی کی، لیکن اس نے اشاروں سے واضح کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، وہ ہاتھی کے تعاقب میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، خواہ اسے بندوق کا لائسنس ملے یا نہ ملے۔ بالآخر کافی کوشش کے بعد جب وہ اپنے ارادے سے ٹس سے مس نہ ہوا تو بسمردہ دل کے ساتھ ہم واپس روانہ ہوئے۔ تانوائی اور اس کے ساتھی ہمارے ساتھ آئے، ٹین کی کان تک ہمارے ساتھ آئے اور اس کے بعد میں اور ماجد مالیون کی طرف روانہ ہوئے اور شام کو وہاں پہنچ گئے۔ مالیون میں دوسرا روز ہم نے آرام سے گزارا اور پھر کائلون سے ملا تاکہ تانوائی سے دوبارہ ملاقات کا بندوبست ہو سکے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ تانوائی کل شام ہی واپس چلا گیا تھا۔ لیکن اسے تو گینڈے کی تلاش میں میری مدد کرنا تھی، میں نے احتجاجاً کہا، جس کے جواب میں کائلون محض شانے جھٹک کر رہ گیا۔ بہتر ہے آپ کچھ روز انتظار کر لیں، شاید وہ 1-2 روز میں واپس آ جائے۔ لیکن اب میرے پاس انتظار کے لیے وقت نہ تھا۔ 3 روز بعد مجھے اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا اور میں ایسے موقع پر تانوائی کا بغیر اطلاع دیے چلے جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ یہ معاہدے کی سراسر خلاف ورزی تھی۔ میرے دل میں اس کی اس حرکت کے خلاف غم و غصے کا طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ میرا پرانا شکاری ساتھی مہابیر سنگھ بھی مالیون میں ہی تھا۔ اس نے تانوائی کے ساتھ میرے گٹھ جوڑ کو اپنی شکاری قابلیت کی توہین سمجھا تھا، اور جب میں اس کے گھر پر اس سے ملنے گیا تو اس کے چہرے سے ناراضگی عیاں تھی۔
لیکن جب میں نے اسے یقین دلایا کہ میرا تانوائی کے ساتھ اتحاد محض چند غلط قسم کے لوگوں کے مشورے سے عمل میں آیا تھا اور اس کے لیے میں اس سے معذرت خواہ تھا، تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ مہابیر سنگھ ایک لمبا تڑنگا گورکھا تھا، فوج میں بھی رہ چکا تھا، مزاج کا بہت تیز تھا، اس لیے زیادہ عرصہ فوج میں نہ ٹک سکا۔ ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے سیام آکر ٹین کی کان میں ملازمت کر لی، لیکن جب وہاں کام ختم ہونے کے بعد کان بند کر دی گئی تو مہابیر سنگھ پھر بیکار ہو گیا۔ اس نے اپنے وطن واپس جانے کے بجائے مالیون کے گرد و نواح میں شکاری گائیڈ کی حیثیت سے بڑے بڑے شکاریوں کی ملازمت کرنا شروع کر دی۔ میرا اس سے کئی بار سابقہ پڑ چکا تھا، بہت دلیر آدمی تھا، 2 بار شیر کے پنجوں سے بچ نکلا تھا، جس کے نشانات جا بجا اس کے جسم پر تھے۔ سب سے واضح نشان اس کے بائیں گال پر تھا، جہاں کسی شیر کے پنجے نے بہت سا گوشت ادھیڑ ڈالا تھا۔